تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیا علی نے۔ اسد اپنے کام میں مگن تھا۔ آمنہ جا کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھائی، میرے کانوں میں کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا تو وہ روٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا اپنے تحفے کی فرمائش کرتی، اس نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہاتھ میں پھول تھا۔ اسد نے اصلی پھول کی ٹہنی پر کاغذ کا پھول لگا دیا تھا۔ جب ٹہنی اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بیچاری سمجھی اصلی پھول ہے، اس لیے سونگھنے لگی۔ خوشبو نہ پا کے آنکھیں کھولیں تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بھائی، آپ بہت برے ہیں۔ پھول دیا بھی تو کاغذ کا، نہ مہک نہ نزاکت۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ شکر ہے تحفے سے جان بچ گئی، اگر روٹتی نہ تو جان کی خلاصی ناممکن تھی۔ بھائی کو وہ یوں کیسے جانے دیتی؟ لہٰذا غصے اور ناراضگی کو نظر انداز کر کے تحفے کی فرمائش کرنے لگی۔ اسد نے کافی دیر تک اسے خوب ستایا، مگر جب وہ تھک ہار گئی اور مایوس ہو کے اس کے کمرے سے جانے لگی تو اس نے اسے روکا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے گلاب کے پھولوں کا ایک خوبصورت بکے تھا۔ اسے دیکھ کے وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتے، بھلا اتنا ستانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی دے دیتے۔ اگر پہلے دے دیتا تو تمہاری روتی شکل تو دیکھنے کو نہ ملتی۔ ہنستے ہوئے بولی، آپ بڑے چالاک ہیں۔ خیر، تھینکس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ جب اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کمرے میں نہیں بلکہ باہر ٹہل رہی تھی۔ رفعت نے اسے یوں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی۔ بیٹی، سب خیر تو ہے؟ تم اتنی رات گئے یوں ٹہل رہی ہو؟ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے خاموش واپس کمرے میں آ گئی۔ اس کو یوں دیکھ کر رفعت کو فکر لاحق ہو گئی۔ اسے آمنہ میں وہی تبدیلی نظر آئی جو اسد اور سکینہ کی وفات کے فوراً بعد اس کے اندر رونما ہوئی تھی۔ ایک ساتھ کو اسے یوں لگا کہ آمنہ کی حالت پاگلوں کسی ہو گئی ہے۔ اس نے اس بارے میں بات کرنا چاہی، مگر جب اس کے روم کا دروازہ کھولا تو اسے سویا دیکھ کے واپس لوٹ گئیں۔ اسفند کو اب اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، ان کی ناکامیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اس وجہ سے وہ نہ صرف ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، بلکہ انہوں نے ہر شخص پر نگرانی اور سختی بڑھا دی۔ اسفند کے لیے یہاں سے نکلنا اور معلومات پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ موبائل کو استعمال کرنے میں بھی اسے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا، بلکہ کئی روز تو موبائل پر بات کرنا ہی محال ہو گیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے اور یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکلنے کے بارے میں وہ بیٹھا پلان بنا رہا تھا کہ بہادر بھاگا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، سانس بھی پھول رہا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسفند نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر اسے آرام سے بات کرنے کی تاکید کی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اسفند بہت حیران ہوا کہ آخر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تم پر شک کرنے لگا ہے۔ کیسا شخص؟ وہ سمجھتا ہے کہ تم منجر ہے۔ منجر؟ کس کا منجر؟ پولیس کا۔ مگر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہم پانی پینے کے واسطے جا رہا تھا کہ گل خان کو ایک نئے بندے سے باتیں کرتے سنا۔ گل خان سے وہ اجنبی کہہ رہا تھا کہ اسفند منجر ہے، اس کا بندوبست کرو۔ گل خان نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم منجر نکلے تو وہ تمہارا گلا کاٹ دے گا۔ اس نے 1-2 روز میں تمہاری نگرانی کے بعد فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسفند کا شک بھی بہادر کی باتیں سننے کے بعد یقین میں بدل گیا۔ صورتحال واقعی کافی خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی، مگر اسفند نے خود کو سنبھالا اور بہادر کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کہتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ۔ بہادر کی تجویز پر اسفند نے اس کا ماتھا چوما، پیار کیا اور کہنے لگا، ہم تم کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ ہم کو چھوڑو، ویسا بھی یہ ہم کو یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ ہمارا زندگی اتنا قیمتی نہیں جتنا تمہارا زندگی۔
تمہیں سب کو بچانا ہے، بھاگ جاؤ۔ تم فکر مند مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ تم کہتا ہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسفند کو اب ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا تھا۔ اسے بہت سے انسانوں کی زندگی کی پرواہ تھی۔ ظلم و ستم کی روک تھام، ظلم و تشدد اور دہشت گردی کا خاتمہ اس کا اولین مقصد تھا، اور اس کے حصول کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھا، چاہے اسے اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑیں۔ وہی سرسبز علاقہ اور اس میں اینٹوں اور گارے سے بنا وہی ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ۔ آج بھی اس کمرے میں کرسیاں اسی ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ ان پر بیٹھے کسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد فارنر کی ہے، البتہ انڈین بھی موجود ہیں۔ چند ساعتوں کے توقف کے بعد ایک فارنر اندر داخل ہوا۔ سب اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے، اور پھر جو ہی اس نے سٹ ڈاؤن کہا وہ فوراً بیٹھ گئے۔ آج بھی دیوار پر دنیا کا نقشہ آویزہ ہے اس فارنر نے جو ان کا کمانڈر ہے، اور آج بھی انہیں اپنے ٹارگٹ کے بارے میں بتانے کے واسطے آیا ہے۔ اسٹک اٹھائی اور بولا، دس از آر ٹارگٹ۔ آج بھی اس کی ٹارگٹ پلیس پاکستان تھا۔ سب نے یک زبان کہا، یس سر وی نو۔ اب اس نے اسٹک ایک جانب رکھ دی اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویری ویل، یو آر پلئنگ یور رولز پرفیکٹلی۔ پاکستان ول بی ویک اینڈ ہیلپ لیس لائک اے پیشنٹ ویری سون۔ سب سنجیدگی سے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ بٹ یو ہیو ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز آنیسٹلی، نو ڈاؤٹ اٹس این انفلڈ ٹاسک، کنونس پیپل، آئی مین ٹو سے ٹو پریپیئر دیم۔ ایک فارنر نے اٹھ کے کہا، بٹ سر دا ورڈ جہاد ہیز میڈ اٹ ایزی۔ پاورٹی، ان امپلائمنٹ اینڈ انجسٹس آر دا مین پلرز۔ وی کین ایزیلی کنسٹرکٹ اے بلڈنگ۔ کمانڈر نے اس کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا، یس یو آر رائٹ، بٹ یور بریلینٹ پرفارمنس از ایڈمائریبل۔ سب نے کہا، تھینکس سر۔ کمانڈر نے کہا، نو نیڈ ٹو تھینک، اٹس فار آر نیشن، فار آر کنٹری اینڈ اسپیشلی فار آر برائٹ فیوچر۔ ایک اور فارنر کھڑا ہوا، سر وی بیئر اے گریٹ لاس ان لاسٹ فیو ڈیز۔ کمانڈر نے تائید کی، یس یو آر رائٹ، بٹ اٹس اے پارٹ آف وار، وی شوڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ، کیپ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ، آل ور مسلمس اینڈ پاکستانی، اٹ مے بی گریٹ لاس بٹ ناٹ گریٹ ایز یو آر تھنکنگ اباؤٹ، وی کین ایزیلی بائی مور پیپل۔ ایک انڈین بولا، سر دوز ینگ ونس ہو ہیو بین اریسٹڈ ور ویری امپورٹنٹ فار اس۔ کمانڈر بولا، یس یو آر رائٹ۔ ایک فارنر بولا، سر دے ور دوز ہو ہیڈ ٹو ویکن پاکستان۔ کمانڈر ہنس دیا، یس یس دیز ینگ ونس تھنک دے آر فائٹنگ فار اسلام، فار اللہ، ہاؤ فلش دے آر، ہاؤ فلش۔ ایک انڈین بولا، واٹ از دا نیکسٹ آرڈر؟ سر ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ کنٹینیو یور مشن، اپنا مشن جاری رکھو۔ کمانڈر نے ایک شخص کو کھڑے پایا تو بولا، ہیو یو اینی پرابلم ولیم؟ ولیم نے جواب دیا، یس سر۔ کمانڈر نے پوچھا، واٹس دا پرابلم؟ سر آئی نیڈ مور منی اینڈ ویپنس۔ ڈونٹ وری ولیم، ڈونٹ وری، یور پرابلم ول بی سالوڈ، یو آر ویری امپورٹنٹ پرسن، آئی اپریشیٹ یور ورک، یو ہیو ڈن اے لاٹ فار یور کنٹری، یور قاری صاحب رول از ریمارکیبل، ویری ویل، ویری ویل۔ اسفند جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، یہ سن کے حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قاری صاحب ایک عیسائی شخص ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک مسلمان کا روپ دھار رکھا ہے۔ وہ تو اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس شخص نے کتنی چالاکی سے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، کتنے بچے تھے جو اس کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ آج ہی وہ اس بات کو بھی سمجھ پایا تھا کہ قاری صاحب اتنے بچے کیسے ٹریننگ سینٹر لے آتے تھے، کس طرح والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ قاری صاحب کا روپ ہی اصل میں وہ پھندا تھا جس نے کتنے گلے کاٹ ڈالے تھے، کتنوں کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، کتنے اس پندھے میں پھنس کے سینکڑوں انسانوں کی موت کا باعث بن چکے تھے۔ وہ یہ تو جان گیا تھا
کہ اورنگزیب ایک لالچی انسان ہے اور اس نے پیسے کی لالچ میں قاری صاحب کا ساتھ دیا تھا، مگر وہ ان والدین پر حیران ہوتا تھا جو اپنے معصوم بچوں کو اس گھناؤنے جرم کا مرتکب بنا دیتے تھے۔ آج وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ والدین نہیں بلکہ قاری صاحب ہیں جو ادھر والدین کو دھوکہ دے رہا تھا تو ادھر ان معصوم بچوں کو جو شاید جہاد کی اصل روح کو بھی نہ سمجھتے تھے، جو یہاں آئے تو دین کی خدمت کو تھے مگر اہل اسلام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے، اور انہیں خبر بھی نہ تھی کہ وہ جنہیں اہل اسلام سمجھ کے ان کی ہر بات پر عمل کیے چلے جا رہے ہیں وہ دراصل منافق ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ عجیب و غریب کشمکش کا شکار تھا۔ اس کو ایک جانب ہٹا کے اس نے دوبارہ ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ سر، نو ڈاؤٹ William is doing a great job, but he is doing mistake also. What kind of mistake? He is not aware of conspiracy, sir. اس کا لب و لہجہ فارینر کی طرح نہ تھا بلکہ وہ ایشین لگتا تھا۔ منجر کا سنتے ہی اس کے دل و دماغ میں بہادر کی بات آ گئی۔ وہ آپ پر شک کر رہا ہے۔ کمانڈر نے پھر کہا، What do you mean؟ دوبارہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، Sir, there is Asfand who is our enemy. He is not only transferring our secrets but damaging us in different ways. کمانڈر ایک دم سے گھبرا گیا۔ What? Yes, sir. کمانڈر نے ولیم کی طرف دیکھا۔ What I am hearing. ولیم نے جواب دیتے ہوئے کہا، Sir, it's not possible, but if anyone has found guilty, he must face consequences. کمانڈر نے تہمکانہ لہجے میں کہا، Go and investigate. اس کو تلاش کرو، وہ ہمارا واسطے خطرہ ہے۔ جو ہی اردو زبان میں کمانڈر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اسفند شددد رہ گیا۔ قاری صاحب کا بھید کھلنے کے بعد ایک فارینر کی زبان سے اتنی اچھی اردو سننا اس کے لیے باعث حیرت نہ تھا بلکہ پریشانی اور حیرت کی وجہ اس کی آواز تھی۔ اسفند کو یوں لگا کہ اس نے یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے، مگر کب، کہاں اور کیسے، اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر بے حد کوشش کے بعد بھی اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے غور و فکر کو چھوڑ کے جلد از جلد وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس میں سب کی بھلائی تھی۔ ابھی وہ زیادہ فاصلہ طے نہ کر پایا تھا کہ اسے بہادر مل گیا۔ وہ بھی اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس جانب نکل آیا تھا۔ یہاں وہ اسے یہی خبر دینے آیا تھا کہ گل خان نے اسے مارنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اب تو اس کے پاس صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے۔ بہادر نے اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا، مگر اسفند جانتا تھا کہ بہادر کی جان بھی اب خطرے میں ہے۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے بہادر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے عینی شاہد بنا کے نہ صرف اس کی زندگی بچانا چاہتا تھا بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کی موت کے سامنے بھی بند باندھنا چاہتا تھا۔ وہ بہادر کو لے کر ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ افسران بالوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ جلد از جلد کسی کارروائی کی بھی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات سے بھی باخبر کیا کہ دہشت گردی میں غیر ملکی عناصر بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ قاری صاحب کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے علاوہ کمانڈر کے چہرے سے بھی نقاب اتار دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو گل خان، اورنگزیب اور مقامی لوگوں کو استعمال کر کے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے۔ اسفند کے فراہم کردہ ثبوت کے علاوہ حکومت کو مقامی لوگوں کی طرف سے بہت سے خطوط بھی موصول ہوئے تھے۔ ان خطوط میں انہوں نے حکومت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ادھر اسفند کے غائب ہوتے ہی اس کی تلاش شروع ہو گئی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ حکومت پر اپنا دباؤ بڑھانے کو انہوں نے نہ صرف دھمکی آمیز خط ارسال کیے بلکہ خودکش حملوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ عامر کے گھر لوٹتے ہی شاہد ماں کے ساتھ ان کے گھر آ گیا، مگر عفت نے بیٹے کی ضد اور بے حد اصرار کے باوجود فی الوقت شادی بیاہ کے معاملے کو چھیڑنے سے اجتناب کیا۔ اس کا خیال تھا کہ عامر چند دن آرام کرے تاکہ فیصلہ مثبت ہو، مگر رفعت کے کان میں شاہد کی خواہش ضرور ڈال دی۔
2-4 روز گزرنے کے بعد رفعت نے بیٹے کو شاہد کی خواہش سے آگاہ کیا۔ اس نے فوراً رضامندی شو کر دی، مگر وہ کسی بھی حتمی فیصلے سے قبل آمنہ کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ آخر کو اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ قرار پانا تھا۔ موقع پا کے دونوں ماں بیٹا اس کے کمرے میں آئے، مگر اس کی صحت کافی بگڑ رہی تھی، اس لیے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عامر نے اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا، مگر اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کی تسلی کو یوں ایکٹ کر کے دکھایا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ دونوں ماں بیٹے نے بہت اصرار کیا، مگر وہ کسی صورت بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ دن بدن اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی، مگر سب کے کہنے کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھی، بلکہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے خود کو اور زیادہ مصروف کر لیا۔ چند روز گزرنے کے بعد عامر نے آمنہ سے شاہد اور اس کی ماں کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے چند روز کی مہلت مانگی، جو اس نے باخوشی دے دی۔ آمنہ دن رات ریکارڈنگ میں مصروف رہتی، ایک لمحے کو بھی وہ فارغ رہنا نہ چاہتی تھی۔ ایک روز وہ کافی دیر سے گھر لوٹی اور آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ رفعت کو آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ بیڈ پہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گئیں۔ بیٹی، سب ٹھیک ہے نا؟ تم آج مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مگر آمنہ تو اس کی کسی بات کا جواب ہی نہ دے رہی تھی۔ آخر اس نے اسے ہلایا تو وہ بے ہوش تھی۔ جلدی سے عامر کے کمرے میں آئی اور آمنہ کے بارے میں بتایا۔ دونوں ماں بیٹا اس کو اسپتال لے گئے۔ شاہد سو رہا تھا کہ فون بجا۔ اتنی رات کو فون؟ وہ حیران تھا۔ آخر آنکھیں ملتے ملتے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو شاہد، میں عامر بات کر رہا ہوں۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ آمنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں سروسز اسپتال میں ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ شاہد نے فوراً بستر چھوڑا اور گاڑی لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ رفعت نے بلایا اور پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ آمنہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ساری رات کانٹوں پر گزاری۔ صبح جو ہوئی تو اسے ہوش آ گیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ڈاکٹرز نے انہیں آمنہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ عامر، رفعت اور شاہد آمنہ کے پاس تھے۔ شاہد نے اسے ہنسانے کو کہا، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی، بھلا ایسا بھی کوئی مذاق کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے عامر نے کہا، یوں ہی مسکراتی رہا کرو، ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ رفعت کی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے روتا دیکھ کے آمنہ نے کہا، آئی ایم سوری انٹی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ جو ہی سائمہ اور آصف کو آمنہ کی بیماری کی خبر ملی، وہ بھی اس کی عیادت کو چلے آئے۔ رفعت بھی صبح ہوتے ہی اسپتال پہنچ گئیں۔ سب اسے ہنسانے اور خوش کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے ماتھے کے بل بتا رہے تھے کہ وہ بہت تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عامر ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے آمنہ کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا، عامر صاحب، میں فی الحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں، کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ دوپہر کو سب اس کے پاس ہی تھے کہ اچانک اس کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی۔ عامر جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کے لایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد وہ سو گئی۔ عامر نے سب کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا۔ سب چلے گئے، مگر شاہد نے جانے سے انکار کر دیا، بلکہ عامر سے بھی چند گھنٹوں کے لیے آرام کرنے کا کہہ دیا، مگر وہ وہیں رہنا چاہتا تھا۔ جب عامر ڈاکٹر کے پاس تھا تو آمنہ جاگ گئی۔ اس وقت شاہد اس کے پاس موجود تھا۔ اسے دیکھ کے بولا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پلیز جلدی سے صحت یاب ہو جائیں۔ کیوں؟ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ آپ کی صحت یابی نے کتنے سارے معاملات کو روکا ہوا ہے۔ میں نے اپنے تمام معاملات طے کر لیے ہیں، مگر میرا معاملہ پینڈنگ ہے۔ کون سا؟ آپ جانتی ہیں۔ آمنہ شاہد کو دیکھ کے رو دی۔ ارے آپ رونے لگیں؟ آئی ایم سوری۔ فار واٹ؟ میں آپ کے لیے باعث مسرت نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں سمجھیں گے، مگر
وہ پھر سے رونے لگی۔ مگر کیا؟ کچھ نہیں۔ سائمہ اور آصف کہاں ہیں؟ انہیں گھر بھیج دیا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے؟ کیوں نہیں؟ پلیز سائمہ اور آصف کو بلوا دیں، اور اگر ہو سکے تو آنٹی کو بھی۔ شاہد نے فوراً سائمہ اور آصف کو فون کر دیا۔ رفعت پہلے ہی کھانا لے کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ عفت کو بھی گھر جا کے بے چینی سی محسوس ہوئی، اس سے رہا نہ گیا اور وہ بھی ہسپتال آ گئی۔ جو ہی سب آ چکے تو آمنہ نے سائمہ کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ اس کے قریب آ گئی تو وہ کہنے لگی، میری ایک بات مانو گی؟ سائمہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آمنہ نے پرنم آنکھوں سے کہا، اسے میری التجا سمجھنا یا درخواست؟ سائمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، تم حکم کر سکتی ہو۔ اٹس مائی ریکویسٹ۔ تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر سب۔ اس کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ وہ بول پڑی، جانے وقت مہلت دے یا نہ دے، میں سمجھی نہیں۔ سائمہ، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہیں اس عہد سے آزاد کرتی ہوں جو تم نے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ آصف بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کو کبھی نہیں ٹھکرانا چاہیے، تم ان سے شادی کر لینا۔ اس نے بولنا چاہا مگر آمنہ نے روک دیا۔ یہ میری التجا ہے، میرے بھائی کی خواہش ہے، مگر پلیز سائمہ۔ شاہد نے اس جذباتی سین کو ختم کرنے کو کہا، تم کون سا کہیں جا رہی ہو؟ صحت یاب ہو جاؤ، پھر جو جی چاہے حکم دینا۔ آمنہ کی آنکھ بھر آئی۔ اس نے شاہد کو یوں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، میں تو کب کی یہاں سے رخصت ہو چکی ہوں، روح تو پہلے ہی پرواز کر چکی تھی، بس جسم موجود تھا، آج اسے بھی لے جا رہی ہوں۔ سائمہ وعدہ کرو پلیز، اسے میری آخری خواہش سمجھ لو یا درخواست۔ سائمہ رونے لگی، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ رفعت بھی رونے لگی، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے لیے ہمیشہ مصیبت کا باعث بنی رہی، آپ کو دکھ دیے۔ رفعت نے کہا، ایسی باتیں نہیں کرتے، بچے بھی بھلا والدین کے لیے مصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک دم آمنہ کا سانس اکھڑ گیا۔ شاہد بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ عامر بھی اس وقت ڈاکٹر سے آمنہ کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا۔ جو ہی شاہد نے کہا آمنہ کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر اور عامر بھاگے بھاگے آمنہ کے کمرے میں آئے، مگر اس وقت تک آمنہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، آئی ایم سوری۔ رفعت نے روتے ہوئے عامر کی طرف دیکھا۔ آمنہ کو مرے 1 ماہ گزر گیا۔ عامر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ رفعت نے کہا، بیٹا آمنہ نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا، آنٹی عامر بھائی سے کہیے گا میرے بھائی کے قاتلوں کو ضرور پکڑیں ورنہ میری روح تڑپتی رہے گی۔ اس نے کہا، ماں میں بھولا نہیں۔ فوج نے پہاڑی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں بہت سے شدت پسند مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے اور بہت سے پکڑے بھی گئے۔ اورنگزیب، گل خان اور قاری صاحب بھی اس آپریشن میں لقمہ اجل بن گئے، البتہ کمانڈر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سائمہ اور آصف کی شادی ہو گئی۔ شاہد نے آمنہ کے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے مل کے ایک NGO کی بنیاد بھی رکھی جس کا مقصد دکھی انسانیت کی مالی معاونت اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا تھا، انہیں انصاف دلانا تھا۔ ایک طرف آگاہی مشن جاری تھا تو دوسری طرف شرپسندوں سے جنگ جاری تھی۔ حکومت نے اس جنگ کو آخری شدت پسند کی موت تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔